شہدائے احد سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختصراً عرض کیا تھا۔ مقام شہادت بہت اونچا مقام ہے۔ اب میں یہ بھی آپ کو کیسے کہوں کہ میں اور آپ اس مقام کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کتنا اونچا مقام ہوگا جس کے بارے میں خداوند عالم کی ذات یہ فرمائے بل احیا، وہ ہے زندہ، ولکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب خدا کے ساتھ جب یہ فرما دے کہ تم سمجھ نہیں سکتے تو پھر کون سمجھ سکتا ہے؟ بہرحال بڑا اونچا مقام ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کامیاب گروہوں کا ذکر فرمایا وہاں بھی مقام شہادت کو ساتھ رکھا ہے۔ نبیین اور صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ بیان فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اپنے تخت پر متمکن ہوں گے، لوگ آئیں گے، جزا سزا ہو رہی ہوں گی، شہید بھی آئیں گے۔ اللہ پاک شہیدوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تم کو جنت عطا کر دی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہید وہیں ٹھہرے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہ ہماری مرضی کے مطابق درجہ نہیں ملا۔ جاؤ تمہیں جنت کے اندر سرخ یاقوت کے مکان مل گئے، سبز یاقوت کے مکان مل گئے، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات تمہیں عطا کر دیے گئے۔ لیکن شہداء موجود ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم خود اپنا مطالبہ پیش کرو، کیا چاہتے ہو؟ شہید کہیں گے الہی ہم نے اپنی جان کی بازی ہرگز اس لیے نہیں لگائی تھی کہ ہمیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان ملے، ہم نے خون اپنا جو بہایا وہ اس نیت سے نہیں بہایا تھا کہ ہمیں دودھ کی شہد کی نہریں ملیں گی۔ پھر خود کہو کیا چاہتے ہو؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شہداء خود کہیں گے الہ العالمین اگر ہمارے مانگنے سے درجہ ملتا ہے تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں 100 مرتبہ زندہ کر 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ ان لوگوں کا اس کی کیا وجہ ہے؟ شہداء کرام عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیری راہ میں سر کٹانے میں جو لطف آیا، جو کیف ملا، جو سرور ملا، جو مزہ ملا، جو حلاوت آئی، جو لذت آئی، وہ جنت میں کہاں؟ حور و غلمان میں وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جنت کی آسائشوں میں وہ آرام کہاں، وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جب تیرے نام پہ سر کٹایا، خون بہایا، آخری وقت تھا، جو اس وقت مزہ آیا وہ جنت میں کہاں مل سکتا ہے؟ او پروردگار عالم ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری حسرت ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں 100 مرتبہ زندہ کر، 100 مرتبہ شہادت عطا فرما۔ اور یہ بات صرف شہیدوں کی نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ حدیث پاک میں نقل کیے گئے۔ آپ نے بھی فرمایا میرے پروردگار تیری راہ میں پتھر کھانے میں جو مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو مار کھانے میں مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو خون بہانے میں مزہ آتا ہے، اور میرے مولا 100 مرتبہ مجھے اپنے نام پہ زندہ کر، 100 مرتبہ مجھے شہید کرا، مجھے یہ منظور ہے میں 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں پر تیرا نام نہ چھوڑوں۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
اور مولویوں، مفسروں، شیخ الحدیثوں، پیروں، فقیروں، بادشاہوں، تاجروں، تمام کے تمام قرآن کریم کا اعلان سن لو، جو میری نام پہ مارا گیا، جو عورت کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو جائیداد کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو پیسے کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو چوری کرتا ہوا مارا گیا تو جان میں خسارہ پا گیا، جو عورت کے پیچھے بدکاری کی وجہ سے مارا گیا تو جان میں برباد ہو گیا، جو اقتدار کی وجہ سے مارا گیا برباد ہو گیا، جو دولت کے پیچھے مارا گیا، مکان دکان کے پیچھے مارا گیا برباد ہو گیا، اور لوگوں جو میرے نام پہ مارا گیا تو جان میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی اتنی عظمت بن گئی، اتنا اکرام بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے بھی کوئی مرے آخر مردہ کہو گے، بخار سے مرے، نمونیے سے مرے، ہیضے سے مرے، کبے دکھ سے مرے، کسی حال میں بھی مرے آخر مردہ ہے۔ لیکن فرمایا لوگوں تو میرے نام پہ مرا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اسے مردہ کہو۔ یہ اتنی شان پا گیا، اتنا اکرام پا گیا، اتنی عظمت پا گیا کہ اب تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ بل آیا، خدا کہتا وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ الہ العالمین جب قبر میں دفن کیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہم نے ہوتی دیکھی، ہم نے سب کچھ ہوتے دیکھا، پھر مردہ کیوں نہ کہے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، چلو ہم زبان سے نہیں کہیں گے، دل سے تو آخر ہم ان کو مردہ جانیں گے، وہ ہیں بھی مردہ۔ قرآن کہتا نہیں، تمہیں دل سے سوچنے کی بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ ایسے زندہ ہے، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، بیوی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بیٹی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بہن کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، رشتہ داروں کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے، کسی اور لنچ کی جگہ کا کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا عند ربهم يرزقون، وہ کھاتے ہیں، میں خدا ان کو کھلاتا ہوں۔ اور سوال کرو، الہ العالمین کھانا تو قید میں بھی ملتا ہے، جیل خانے میں بھی ملتا ہے، اس طرح سے تو ان کا حال نہیں بنا ہوا۔ فرمایا نہیں، فریحین، وہ کھانے میں، پینے میں، رہنے میں بڑے خوش ہیں۔ بما آتاہم اللہ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ اللہ میاں سے التجا کرتے ہیں، الہ العالمین یہ ہماری موت، یہ ہمارا آرام، یہ ہماری آسائش، یہ ہماری راحت، یہ ہماری فرحت، یہ جو ہمیں یہاں موت ملی ہوئی ہے، ہمارے پچھلوں کو بھی بتا دے وہ چارپائی کی موت سے بچ کر شہادت کی موت مرے۔ انہیں بتا، انہیں اطلاع کر ہماری موت کی، ہم بڑے سکون سے ہیں، ہم بڑے راحت سے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خوشی خوشی جبرن نہیں، جان دینے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں ایک جنگ کا اعلان ہوا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ بھی بڑا عظیم کہ 6 لاکھ فوج آئی کافروں کی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے جانا ہے۔ تو یہ نہیں کہ پولیس گھروں سے پکڑ پکڑ کے لائی ہو لوگوں کو، چلو تمہیں جانا پڑے گا۔
کرنا پڑا ہو. خدا کی قسم نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگا. باپ بیٹا لڑ رہے ہیں مدینے میں. باپ کہتا میں جاؤں گا, بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. اعلان یہ تھا کہ گھر سے ایک آدمی نکلے. آخرکار باپ بیٹے نے قرہ اندازی کی کہ جس کا کوڑا نکلے وہ جائے. بیٹے کے نام نکل آیا. بوڑھا باپ بیٹھ کے رونے لگا. بیٹے کو کہنے لگا اللہ واسطہ اپنا نمبر مجھے دے دے, تو ابھی جوان ہے, تجھے پھر کبھی موقع مل جائے گا, میں بوڑھا ہوں, مجھے شہادت کی موت پانے دے. اس قدر جان فشانی سے اور قربانی سے صحابہ کرام نے اس دین کی کھیتی کو اپنے لہو سے سینچا ہے. مدینے پاک میں ایک معذور صحابی رہتا ہے جس کے پیر نہیں ہیں, ہاتھوں کے بل چلتا ہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں پیر نہیں ہیں سرے سے, اور ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے. جنگ احد ہوا, دو جوان بیٹے تھے, دونوں کو بھیج دیا. دونوں لڑائی میں چلے گئے, جہاد میں چلے گئے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آ کے کہنے لگی کمال ہے, میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی, مجھے شرم آ رہی ہے مدینے کی عورتوں میں بیٹھتے ہوئے. خامد نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کے خامد جہاد میں, جنگ میں, لڑائی میں چلے گئے, میرا خامد گھر میں بیٹھا ہے. سب اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے گئے, تو یہیں بیٹھا ہے. میری آنکھ جھک گئی مدینے کی عورتوں کے سامنے, میں شرمندہ ہو گئی. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی کہنے لگا اللہ والی تیری آنکھیں تو ہیں, دیکھ تو صحیح, حملہ کرنے کے قابل نہیں, حملہ روکنے کے قابل نہیں, ہتھیار چلانے کے قابل نہیں, معذور ہوں, پیر نہیں ہے. اس زمانے کی عورتوں کے بھی کیا دماغ تھے, کیا عقل تھی. وہ کہنے لگی حملہ کرنا یا حملہ روکنا شرط نہیں, اور جھنڈا نبی کا ہو, اس جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑا ہونا شرط ہے. ہم نے ٹھیکہ اٹھایا کامیابی حاصل کرنے کا, یا کافروں کو قتل کرنے کا ہم نے کو ٹھیکہ لیا. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا اللہ والی اپنے دو بیٹے تو گئے ہوئے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہ ہمارا گھر محروم ہو. عورت ذات ہو کر کہنے لگی خدا کی قسم جب تیرے بیٹے جنت میں جائیں گے ہرگز نہیں کہیں گے ہماری جگہ ہمارے باپ کو بھیج دیں. جب بیٹے جنت میں جائیں گے تو وہ باپ کا نام نہیں لیں گے کہ ہم نہیں جاتے, ہمارے باپ کو بھیج دو. ان کا اپنا کردار ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا میری عقل نہیں کام کرتی, میں وہاں جا کے کروں گا کیا؟ انہیں کرنے ورنے کی شرط نہیں, جہاں اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ اللہ کے نام پر. بس غیرت کھائی ہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پہ صدمہ لگا, عورت کا مینا لگ گیا. یہ سارے کام میرے مار کے تو کراتی ہیں, تانا دے دیا ہے, جوان بنا پھرتا ہے, چڑا بنا پھرتا ہے, مرد بنا پھرتا ہے, میرا مارا سے کام ہویا. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دیا, میرے مولا میری گھر والی مجھے تانا دے رہی ہے, مجھ پہ تنز کر رہی ہے, تو جانتا ہے میرے پیر نہیں, معذور ہوں, غریب ہوں, محتاج ہوں, میں حملہ کرنے کے قابل نہیں, میں حملہ روکنے کے قابل نہیں, میں لڑائی میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں, تیرے نام پہ نکلتا ہوں. اور مولا تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے, جہاں بڑے بڑے بہادروں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے جرت والوں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے شجاع لوگوں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے جوانوں کی جان کا نذرانہ قبول کرے گا, مولا وہاں میں مذاق میں لگے رہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اللہ کا نام لے کر نیچے بیٹھے بیٹھے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی.
7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب رگڑا لگا نا کافروں کو کہنے لگے ارے تم تو اس کو لگڑا کہتے تھے، اس نے تو تباہی پھیر دی. ایک آدمی محتاج ہو کر 7 کا ستیہ ناش کر دیا اس نے تو. سارے کافر آگے بڑھے اور ایک بہت بڑا مجمع عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑا، 3 ٹکڑے کر دیے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے. اور جب جنگ ختم ہوا، لڑائی ختم ہوئی، بیٹوں نے باپ کی لاش کو پہچانا اور ڈاچی اونٹنی پہ رکھ کر مدینے کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن کریں گے. بیان ہے صحابہ کا کہ وہ جو ڈاچی تھی، اونٹنی تھی جس پہ لاش رکھی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ دائیں چلتی ہے، بائیں چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، ڈنڈے مارتے ہیں، بیٹھ جاتی ہے، مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی، مدینے پاک کی طرف نہیں چلتی. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا دوڑا ہوا دربار رسالت میں پہنچا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو ساری چیزیں حضور سے پوچھ کے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم، ایسی غلامی کی صحابہ نے، ایسی تابعداری کی، اپنے بچوں کے نام بھی خود نہیں رکھے. اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کرام نے حضور سے پوچھ کر رکھے. کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیتے تھے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مدینے پاک میں آیا، دربار رسالت میں آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے میرے ابا کی لاش ہے، ہماری تمنا جنت البقیع میں لا کے دفن کرے، ڈاچی اونٹنی چلتی نہیں. اب نبی کی بات تو نرالی ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی والدہ سے پوچھ کیا گھر سے جس وقت عمر بن جموح نکلے تھے کیا کلام ہوا تھا، کیا بات کہی تھی. بیٹی نے جا کر اپنی اماں سے پوچھا، اماں نے بتلا دیا میں نے مہرا دیا تھا، تانا دیا تھا، غیرت کھا کر دروازے پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی تھی، مولا میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹانا، ایسا قبول کرنا، جہاں شہید ہوں وہیں رکھنا، میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے. بیٹے نے جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی یہ دعا مانگی تھی. فرمایا اللہ نے قبول کر لی، تم بھی اگر لے کے چلو گے پھر بھی نہیں چل سکو گے، وہیں دفن کرو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اس بات کے متلاشی تھے، جستجو میں رہتے تھے کہ کم موقع ملے میری گردن ہو اور تیرا حکم ہو. ہم تو خدا کے حکم کے سامنے معمولی مرضی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. شیطان کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا، خدا کہتا ہے نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کے انگارے ملیں گے. اب شیطان کی مانی رحمان کی ٹکرا دی. شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو گے تو اتنی کمائی ہو جائے گی، رحمان کہتا ہے سچ بولو گے تو میں اس تھوڑے میں برکت ڈال دوں گا. شیطان کہتا ہے فنکاری کرو گے تو بڑا دولت مند بن جائے گا، رحمان کہتا ہے اگر تھوڑے پہ صبر کرے گا اور حلال مانگے گا، حلال کھائے گا، میں تیری موت سے لے کر قبر اور حشر تک سارے نظام میں برکت ڈال دوں گا. چنانچہ یہ ایسے لوگ تھے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، نوجوان ہے، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا دلہن گھوٹ کمار پہلی رات سوتے ہوئے نہیں، پہلی رات سوئے ہیں. عمر بھر کی تمنائیں پوری ہوئی، عمر بھر کی حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے.
میاں بیوی ایک جگہ سوئے ہوئے، ادھر سے مسجد نبوی پہ کسی نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے نام پہ، آؤ میدان جہاد میں۔ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، مسلمانوں آؤ اسلام کا ساتھ دو، کفر کو مٹاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں آؤ، اپنا سب کچھ لٹاؤ، جان بھی، دین میرا ہو، حکم میرا ہو، گردن تیری ہو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، اپنی بیگم بیوی کے پاس سے اٹھے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ گئی، سامنے کھڑی ہے، یوں خاموش نگاہوں سے حضرت حنظلہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھر والی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ کیا آثار ہے؟ بولے تو ہے نہیں، آخر وہ بھی تو صحابیہ تھی، تو میرے تیرے جیسا کلمہ تو نہیں پڑھتی تھی، زبان پہ کلمہ پیٹ میں پاپ، زبان پہ کلمہ پیٹ میں حرام، زبان پہ کلمہ آنکھوں میں حرام، زبان پہ کلمہ کپڑا اوپر حرام کا، کمائی حرام کی، رات دن ارادے بدماشی کے، حرام خوری کے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہنے لگی او حنظلہ، جو کچھ خاموش نگاہوں سے کہنا چاہتے ہو میں تاڑ گئی ہوں، میں جان گئی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں۔ حنظلہ نے پوچھا تو کیا سمجھی ہے؟ کہنے لگی میں یہ سمجھ گئی، جہاد میں جانے کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہو اور انتظار کر رہے ہو مجھے خدا حافظ کہنے کا، میرا چہرہ اس لیے تاڑ رہے ہو، میں کب روؤں گی، کب سسکیاں بھروں گی، کب ہسکیاں لوں گی۔ او حنظلہ، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، یاد رکھو میری طرف سے میں تمہیں خود خدا حافظ کہتی ہوں، جاؤ میدان جہاد میں چلے جاؤ اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا بات ہے حنظلہ کی بیوی، تمہارا آپس میں پیار نہیں؟ نگا نہیں بڑھا ہے، تمہاری محبت نہیں ہوئی میاں بیوی کی؟ نے کہا بہت ہے۔ تمہارا مزاج نہیں ملا کہ کیوں نہیں ملا؟ پھر کیا بات ہے، کیوں کہتی ہو واپس نہ آنا؟ اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے ہو، واپس نہ آنا کیوں کہتی ہو؟ اپنے خامن کے شہید ہونے کی دعا کر رہی ہو؟ نے کہا ہاں، کس لیے؟ کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری عمر بھر کی یہ جستجو ہے کہ میرا خامن اللہ کی راہ میں شہید ہو اور قیامت کے دن جب میری پیشی ہو اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا او حنظلہ کی بیوہ تو دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی لائی اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کے مجھے بلاتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اپنا یہ عذر پیش کروں۔ چنانچہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ عورت نے بات کی، کچھ اپنا جذبہ تھا، قرآن کی ایک آیت کا ایک کلمہ سن کر حضرت حنظلہ کو نہ پہلی رات یاد رہی، نہ دلہن یاد رہی، نہ بیگم یاد رہی، نہ دنیا کی زندگی آسائش اور آرام یاد رہا، بلکہ جو غسل جنابت کرنا تھا وہ بھی بھول گئے، جو غسل واجب تھا وہ بھی کرنا بھول گئے، تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے، تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کافروں کے مجمع پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد کافروں نے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جہاد کے بعد، جنگ کے بعد جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ پریشان ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے کہ میرے حنظلہ کی لاش کیوں نہیں ملتی۔ لیڈروں کی نیت کچھ بھی ہو، میں سیاسی بات نہیں کرتا، مجھے کیا غرض پڑی، فلانا ایماندار تھا، فلانا بے ایمان تھا، فلانا اخلاص کے ساتھ تھا، وہ جیسے ہوں گے ان کا اللہ جانتا ہے، وہی ان کے ساتھ سلوک ہو جائے گا۔ بہرحال عوام نے قربانی دی۔ ہماری برادری کے ایک نوجوان عالم تھے، مولانا ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ، علی پور شہر ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل ہے، حدیث پاک پڑھاتے تھے وہاں۔ بس وہ تحریک کا وقت تھا، یہاں ماتھے میں 2 گولی لگی، شہید ہو گئے، جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد بارش ہوئی سخت اور قبرستان میں پانی گھس گیا، مولانا کی قبر بھی گر گئی، ڈھہ گئی۔ اسے درست کرنے کے لیے جب قبر کو دیکھا گیا اور قبر سے باہر نکالا، ایک نہیں سینکڑوں آدمی گواہ ہے، پیٹ تو کیا پھٹا، کھال تو کیا سڑتی، چہرے کی رونق میں بھی فرق نہ ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ممتاز شہید مسکرا رہے۔ تو یہ تو اور بھی حضور کے دیوانے تھے، پروانے تھے، غلام ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت حنظلہ کو غسل فرشتوں نے دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے، اسی جنگ احد میں آیا ہے حضرت کے دربار میں، اجازت لی اور جا کے مجمع میں گھس گیا، کافروں کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے، پرواہ نہ کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جہاد میں شہید ہوئے احد کے مقام پر۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ احد ہو یا بدر، حنین ہو یا خندق، تبوک ہو یا یرموک، کوئی بھی ہو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے۔ کبھی ہم نے بھی دین اسلام کے لیے کسی سے لڑائی کی؟ کون کرے گا؟ ہاں، اپنی ذاتی اغراض کی بنا پر ہم لڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں۔ دین و ایمان کے پیچھے کون برا بنے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنا کالا منہ کر کے مر رہے ہیں۔ نہ آج رحمت ہے، نہ آج برکت ہے، نہ آج محبت ہے، نہ آج شعور ہے، نہ تمیز ہے، اور مرتے وقت سینکڑوں میں سے بہت کم لوگوں کو کلمے کی توفیق ہو رہی ہے۔ بعض صحابہ کرام اس حالت میں شہید ہوئے کہ ان کو پانی بھی نہ ملا، مگر انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ گلا کیا، نہ شکوہ کیا۔ اس لیے قرآن کریم گواہ فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، مٹانے والا کوئی نہیں۔ اور اگر اطاعت رسول میں تھوڑی سی بھی ان سے لغزش ہوئی، خداوند کریم نے اسی وقت پکڑا اور ان کو سنبھالا۔ یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زخم آئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جب شیطان نے مدینے پاک میں یہ غلط خبر اڑائی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڈھی مائی، 90 سال کی عمر، میدان بدر میں حضور کی پہرے داری کرتی رہی اور غلام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اب جو مدینے میں یہ خبر پھیلی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، نظر کمزور ہو گئی، زخم ٹھیک نہیں ہوئے، کمزوری ویسے بھی آ گئی، اب بیٹھ نہ سکی، لاٹھی لے کر مدینے سے باہر نکل آئی، مدینے سے باہر آ گئی بوڑھی مائی، اور احد پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، پھر گر پڑتی ہے، پھر چڑھنا چاہتی ہے، گھٹنے چھل گئے، کونیاں چھل گئی، تھوڑی کا سہارا لیتی ہے، تھوڑی چھل گئی۔ صحابہ کرام اوپر سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ام عمارہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، بڑے بلندی پہ ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں چڑھ سکتا۔ تو بیٹھ کے روتی نہیں، اپنے عشق کی تکمیل کر رہی ہے، اپنے محبت کے دریا کو بہا رہی ہے اور اس کو پروان چڑھا رہی ہے، زخم کھا رہی ہے مگر ہمت نہیں ہار۔ کچھ لوگ آئے تو ان کو بھی یہی کہنے لگی، کہاں چل کر دکھاؤ، کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی۔ صحابہ کرام نے خبر بھی دے دی، بتا بھی دیا، زخم آئے، آقا مولا مدنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مگر 90 سال کی عمر والی بوڑھی مائی کہتی ہے کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی، میری نگاہیں ترس گئی، میں یہ کیسے خبر سن بیٹھی ہوں، جب تک دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ چڑھتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے، زخمی ہوتی جاتی ہے، صحابہ سہارا دیتے جاتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، پہلے بھی ذکر کیا، پھر لطف اندوز ہو جاؤ گے، جب غار پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ام عمارہ زخمی ہے، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، گرتی پڑتی چلی آ رہی ہے، دیدار کی مستحق ہے، ام عمارہ قربان جاؤں تیرے مقدر پہ، دیدار کرانے کے لیے شہنشاہ کائنات خود تشریف لائے، سامنے تشریف لے آیا، اور کانپتی کانپتی ہانپتی ہانپتی کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا۔ وہ کیسے خوش نصیب ہاتھ ہوں گے جو حضرت کے دامن تک پہنچے، اور دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا تیرا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ام عمارہ تیرے 4 رشتے دار، تیرے 4 عزیز شہید ہو گئے، مجھے اس بات کا غم ہے۔ کیا بات کہی ام عمارہ نے؟ کہنے لگی مولا آقا سارا جہان رخصت ہو جائے، سارے عزیز و اقربا، ساری آل اولاد رخصت ہو جائے، پرواہ نہیں، آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ دریائے کرم جوش میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، دامن پکڑے کھڑی ہے۔ اب تیرے جیسا میرے جیسا اگر ہوتا تو پتہ نہیں کیا دعا کراتا، بادشاہت کی دعا کراتے، تخت و تاج کی دعا کراتے، دولت مانگتے، فرسٹ کلاس عورت مانگتے، مگر یہ تو حضور کی نگاہ نبوت کی رنگی ہوئی ام عمارہ ہے۔ جب دیکھا نا کہ دریائے کرم جوش میں ہے، کہنے لگی آقا آج تو میرے لیے ایک دعا فرما دو۔ فرمایا کیسی بتا؟ آئے ام عمارہ تو نے کیا مانگا؟ کہنے لگی کالی کملی والے عورت ذات 90 سال عمر ہو گئی، ہوں بھی کمزور، نگاہ بھی کمزور ہو گئی، پر کیا کمی ہے مولا کے خزانے میں؟ آپ دعا فرما دے اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کیا مانگا ہے؟ کیا مانگا ہے؟ سبحان اللہ، کیا مانگا ہے؟ عورت ہو کر کیا مانگا ہے؟ اور ہم مرد ہو کر اسپتالوں میں مرتے ہیں، ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، حادثوں میں 150 آدمی ملک کا ضرور مر جاتا ہے۔ تو تمہاری معلومات کے لیے عرض کر دوں کلمہ پڑھتا ہوا 100 میں 1 مرتا ہے۔ یہ جتنے بھی حادثوں میں مر رہے ہیں تقریباً تمام کے تمام کنجری، بدماش، بدکار عورتوں کے گانے یا گاتے ہوئے یا سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔
آؤ اپنے انجام کو سنبھالو، اپنے آخر کو بناؤ، اور ایسا ماحول کو پیدا کر کہ مرتے وقت تیرے منہ سے گانے کے بجائے کلمہ نکل جائے، درود پاک نکل جائے۔ یہ بھی کوئی اختلاف کی بات ہے؟ تمہیں بات یہ بھی میری اچھی نہیں لگتی؟ میری تو تمنا ہے ہر آدمی کلمہ پڑھتا ہوا جائے، ہر آدمی درود شریف پڑھے اور ادھر دم نکل جائے، ہر آدمی کی زبان سے قرآن ہو اور ادھر دم نکل جائے۔ مگر میرے کہنے سے کیا بنتا ہے جب تک تمہارے دلوں کی امنگ نہ ہو، دلوں کی چاہت نہ ہو، دلوں کی آرزو نہ ہو، دل کی حسرت نہ بن جائے۔ کم سے کم اس کے مقابلے میں تو یہ تمنا ہو جائے کہ میرا بیٹا ڈی سی ہو، میرا بیٹا کمشنر ہو، میرا بیٹا گورنر ہو، میرا بیٹا اتنی چوری کرے کہ دولت سے گھر بھر لے، میرے بیٹے کا محل بن جائے۔ اتنی یہ تمنا کم سے کم اس کے مقابلے میں یہ تمنا کر لے کہ میرا دم نکلے تو مجھے کلمہ مل جائے۔ اس میں ہمارا عرض کر دیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ بہت پہاڑ پہ کھڑے کھڑے زخمی تھے، خون پھونکتے پھونکتے آپ نے دعا فرما دی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہمارا گھر آ کر پاؤں پسار کے پڑ گئی، بس جی حضور نے دعا فرما دی، کیونکہ نبی کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے، اور نبی کی نہیں، نبیوں کے نبی کی دعا، رسولوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرما دی، بس ہو جائے گا کام۔ اور احد پہاڑ پہ فرمائی، اور زخمی حالت میں فرمائی، خون پھونکتے ہوئے فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا نا، جنگ کا اعلان ہوا، چل پڑی، گھر سے خود نکلی ہے، اللہ پاک پکڑ کے نہیں لے گئے، فرشتے گھسیٹ کے نہیں لے گئے، خود نکلی ہے، اور اس جنگ میں خچر سے گر کے گردن ٹوٹی ہے اور ام عمارہ کو شہادت ملی۔ بہرحال کرنے سے ملتا ہے، جو کام پہ نہ جائے اس کی دیہڑی نہیں لگتی، اور اگر لگتی ہے تو بے ایمانی کی لگتی ہے، اس کی دیہڑی نہیں لگتی، اس کی حاضری نہیں لگتی۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر محلے کی مسجد کے دروازے پہ 5 وقت فرشتے لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری غیر حاضری پتہ نہیں کتنی لگ گئی ہوں گی، پرواہ بھی نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنوارو، اور اچھا کام جیسے شہادت ہے نہیں مل سکتی، اس کی تمنا تو کرو، اس کے دل میں جستجو تو کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شہدائے احد کی غلامی نصیب فرمائے اور سب کا خادم بنائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔